تو ہیڈ لائنز کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ سیکریٹری ہیلتھ اینڈ میڈیکل ایجوکیشن بھوپیندر کمار کا کہنا ہے کہ اب ہیلتھ کے تمام شعبوں کے انفراسٹرکچر کو مضبوط اور مستحکم بنایا جائے گا۔ بھوپیندر کمار نے کہا کہ بہت جلد جموں کشمیر میں 7 نئے میڈیکل کالج تعمیر کیے جائیں گے، 2 ایمس اور 1 کینسر انسٹیٹیوٹ بھی بنایا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ روزگار اور کیریئر بنانے کے لیے نوجوانوں کے لیے بھی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، ساتھ ہی تمام اسپتالوں کے کام کاج کو راہ راست پر لا کر جواب دہ بنایا جائے گا۔ بھوپیندر کمار کے ساتھ خاص بات چیت کی ہمارے نمائندے منیر حسین ہرہ نے۔ موجود ہے سیکرٹری ہیلتھ اینڈ میڈیکل ایجوکیشن بھوپیندر کمار جی۔ نیوز 18 جموں کشمیر میں آپ کا خیر مقدم ہے سر آپ نے سیکرٹری کا عہدہ سنبھالا ہے تو کیا کچھ پریارٹی رہے گی سب سے پہلے ہیلتھ سیکٹر کو مزید مضبوط بنانے کے لیے، اس کو زیادہ سے زیادہ ڈیولپ کرنے کے لیے؟ دیکھیے، ہیلتھ اور میڈیکل ایجوکیشن ایک بڑا واسٹ سیکٹر ہے اور جموں کشمیر میں ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے 2 سالوں میں اس میں بہت سارا کام ہوا ہے۔ یہاں پہ بہت سارے ایفرٹس لیے گئے ہیں کہ کوالٹی ہیلتھ کیئر کو امپروو کیا جائے اور ہیلتھ کیئر کو افورڈیبل بنایا جائے۔ اس میں آپ جانتے ہیں کہ جیسے پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا لانچ ہوئی، اس کے ساتھ اس اسکیم کو اب پوری جنتا کو کور کرنے کے لیے صحت اسکیم کو لانچ کیا گیا، جس کے کارن آج ہمارے لوگوں کو فری آف کاسٹ ٹریٹمنٹ مل رہی ہے، نہ کہ صرف ہمارے سرکاری ہسپتالوں میں بلکہ کئی پرائیویٹ ہاسپٹلس میں بھی۔ تو اس سے ایک بڑی راحت ملی ہے لوگوں کو، اور اس اسکیم کو فردر کیسے اسٹرینتھن کیا جائے یہ ہماری پریورٹی رہی۔ اس کے علاوہ ہمارے یہاں پہ 7 نئے میڈیکل کالجز بننے جا رہے ہیں، اس کے علاوہ 2 ایمز بننے جا رہے ہیں، کینسر انسٹیٹیوٹ بننے جا رہے ہیں، اور ہماری یہی کوشش رہے گی کہ ہمارے یہ انسٹیٹیوشنز ہیں یہ بالکل ایک فل فلیج طریقے سے اسٹیبلش ہو جائیں، اور یہاں پہ جہاں ایک طرف بچوں کو ایجوکیشن ملے میڈیکل سائنس کی، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے جو ان کے ساتھ جڑے ہوئے ٹرشری کیئر ہمارے ہاسپٹلز ہیں وہ بھی بہتر ہیلتھ کیئر سروسز پرووائڈ کر پائیں۔ ایک اور چیز ہے ہمیں کہ ہمیں ہیلتھ کو جو کنسیپٹ کو سمجھنا ہے اور لوگوں تک بھی یہی سمجھانا ہے کہ ہیلتھ کیئر کو ہم صرف ایک ہسپتال تک نہ سوچیں کہ ہیلتھ کیئر ایک ہسپتال تک ہی ملتی ہے۔ یہ کہ ایل جی نے بھی کل کہا کہ جو صحت ہے اس کی دیکھ بھال اور اس کو مزید جو سرمایہ کاری کے طور پہ ہم اس پہ کام ہو رہا ہے تاکہ جو نوجوان ہیں ان کو کیریئر ملے اور روزگار بھی فراہم ہوگی۔ ہیلتھ سیکٹر صرف علاج معالجے تک، جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ علاج معالجے تک ہی نہیں محدود رہے تاکہ اس کو ڈیولپمنٹ کے طور پہ اور روزگار کے طور پہ بھی دیکھا جائے۔ دیکھیے، اس میں آپ دیکھیں کہ جیسے صحت اسکیم آئی ہے، سب سے بڑی مثال یہی ہے کہ اس میں پرائیویٹ سیکٹر کی جو کیپیسٹیز تھی اس کو بھی انگیج کیا گیا کہ لوگوں کو ہیلتھ کیئر ان کے ذریعے بھی مل سکے، اور آپ دیکھیں گے کہ بڑے سارے انسٹیٹیوشنز ہیں جو اس میں آئے بھی۔ ساتھ ہی ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری اسکیم کو رن کرنے کے لیے بہت سارے لوگوں کو یہاں روزگار بھی ملا۔ کی بات آپ نے کی ہے کہ اس کو اچھے سے بنانا ہے، لوگوں کو بچانا ہے ہر بیماری سے، تو اگر ہم آل اوور کشمیر کی بات کریں کہ مختلف ہاسپٹلز بنے ہیں، تو کہیں پہ 4 دیواریں کھڑے ہیں، کہیں پہ ہاسپٹل بنے ہیں مگر ابھی وہ چالو نہیں ہوئے ہیں۔ اگر ہم اس ایریا کی بات کریں، ٹنگ مرگ میں ہاسپٹل ہے، پٹن میں سنگھ پورہ میں ہاسپٹل بنا ہے، 4 دیواری کھڑے ہیں، یہاں آری پانتھن میں ہے، اور اسی طرح بہت سارے جگہوں پہ کارہانہ میں یا آل اوور ویلی میں ہے۔ تو ان ہاسپٹلز کو یہ چالو کرنے کے لیے ان پہ انہیں ایک سسٹم کے طور پہ کرنے کے لیے، چالو کرنے کے لیے کیا کچھ اقدامات رہیں گے آپ کی طرف سے؟ اب دیکھیے، ہیلتھ کیئر کا جو انفراسٹرکچر ہے اس کو امپروو کرنا ایک کانسٹنٹ ایک ایفرٹ رہتا ہے، اور میری بھی کوشش یہ رہے گی کہ ہمارے جو پروجیکٹس انڈر ایگزیکیوشن ہیں ان کو ان کے فائنلٹی تک پہنچائیں، اور جو ہمارے بلڈنگز ہیں یا جو باقی جو پائپ لائن میں ہمارے پروجیکٹس ہیں وہ جلد سے جلد کمپلیٹ ہوں، یہ اس پہ ہماری پوری کوشش رہے گی۔ منیر حسین، نیوز 18 جموں کشمیر، دوبی کنزر۔ اور سیدھے رخ کریں گے، ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں مزید تفصیلات کے ساتھ ہمارے ساتھی منیر حسین ہرہ۔ منیر، ابھی یہ بات چیت ہم سب نے سنی، بے حد خوش آئند ہے کہ نہ صرف طبی شعبے کی جانب توجہ دی جا رہی ہے بلکہ وہاں کے نوجوانوں کے لیے روزگار کے بہترین مواقع بھی فراہم کیے جائیں گے۔ دیکھیے نا، یہ ایک اچھا قدم ہے کیونکہ یہ جو 7 نئے کالجز ان پہ کام جاری ہے وہ بننے جا رہے ہیں، اور ایمز اور جو دوسرا کینسر ہاسپٹل ہے، اور اونتی پورہ میں بھی ایمز بن رہا ہے، اور جموں کے وجے پور میں ایمز کی تعمیر ہو رہی ہے۔ اور اسی طرح جو یہ ہیلتھ سیکٹر ہے، کل جسے ہم نے دیکھا ہے، گورنر نے بھی کہا ہے کہ یہاں پہ جو ہیلتھ سیکٹر ہے اس کو ہم یہاں پہ دیکھ بھال کے ساتھ ساتھ اس کو ہم سرمایہ کاری کے طور پہ بھی ہم لے سکتے ہیں۔
اور یہاں پہ جب بھوپندر کمار سے ہماری بات چیت ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ وہ کافی, کیونکہ حال ہی میں انہوں نے عہدہ سنبھالا ہے, کافی سنجیدہ ہے. انہوں نے کہا کہ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے جب ہم ہیلتھ سیکٹر کو دیکھتے ہیں اس کو ہم مزید فعال بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ جو بھی یہاں پہ کشمیر کے اندر یا جموں کشمیر کے اندر جو بھی نئے ہاسپٹل بنے ہیں آج تک جن پہ کام ہوا ہے اور جو ابھی پینڈنگ ہے, اور بہت سارے جگہوں پر ایسے ہاسپٹل بنے ہیں جن کو ابھی چالو نہیں کیا گیا ہے. کہیں پہ ہم نے 2 دن پہلے ایک سٹوری بھی چلائی تھی اور اس بارے میں بھی ہم نے پوچھا ہے کہ ایسے ہاسپٹلز ہیں جن کی 4 دیواری کھڑے ہیں اور مگر وہاں ان پہ کام روکا گیا ہے گزشتہ کئی سالوں سے. تو اس پہ بھی انہوں نے یقین دلایا ہے کہ بہت جلد ان چیزوں پہ بھی جو بھی عمارتیں پڑی ہوئی ہیں ان چیزوں کو بھی ہم فعال بنائیں گے, ان کو کھڑا کریں گے اور ان کو چالو کریں گے, اور تاکہ یہاں پہ جو ہیلتھ سیکٹر ہے اور سب سے اہم ہے اور اس ہیلتھ سیکٹر کو ہم مضبوط سے مضبوط تر بنانے کی کوشش کریں گے. ہے نا جی منیر, جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ 7 نئے میڈیکل کالج تعمیر کیے جائیں گے, 2 ایمز اور 1 کینسر انسٹیٹیوٹ, بے حد خوشائند یہ بات ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب اتنا انفراسٹرکچر بڑھے گا تو اس میں امپلائمنٹ کے لیے بھی اپارچونیٹیز آگے آئیں گی. ضرور ہونا, کیونکہ جو یہ 7 نئے ہیں ان پہ کام جاری ہے, جیسے اننت ناگ ہے, ڈوڈا ہے, راجوری ہے, یہ تو آل اوور جموں کشمیر کے اندر مختلف اضلاع میں یہ 7 ڈگری یہ کالجز جو ہے ہیلتھ کالجز میڈیکل کالجز ان پہ کام جاری ہے. اور بے شک ضرور جو بے روزگاری جو جموں کشمیر کے اندر ہے, ضرور جب یہ کالجز تعمیر ہوں گے اور چالو ہوں گے اور جو سکمز یہ بنائے جائے کہ کینسر ہاسپٹل ہوگا, ایمز تعمیر ہوگا, تو ضرور وہاں پہ روزگار کے وسائل جو ہے وہ بڑھ جائیں گے اور لوگوں کو روزگار حاصل ہوگا, اور روزگار کے وسائل جو ہیں مزید ان میں متوقع ہوں گے. ہے نا منیر, آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے, چونکہ آپ اس طرح کی سٹوریز بھی کور کرتے رہے ہیں, طبی شعبے کو بہتر بنانے کے لیے لگاتار یہ مقامی جو عوام ہے یہ اپیل کرتے رہے تھے. اب جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر خود ایل جی صاحب نے بھی اس چیز کا یقین دہانی کرائی ہے کہ طبی شعبے کی طرف مزید جو ہے وہ پیش رفت کی جائے گی, تو مقامی لوگوں کے کیا کچھ تاثرات ہیں؟ دیکھیے, مقامی لوگوں کو جب یہ چیزیں سامنے آ رہی کہ ہیلتھ سیکٹر ایک اہم سیکٹر مانا جاتا ہے, کیونکہ جب لوگ ان چیزوں پہ جب ہیلتھ سیکٹر مضبوط ہو تو لوگ وہاں خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. اور جب ہم نے لوگوں سے بھی کبھی کبھی بات کی ہے اس بارے میں, اور مختلف جگہوں پہ جب ہیلتھ سیکٹر کو مضبوط بنایا جا رہا ہے اور نئی ٹیکنالوجی کے لیس ہاسپٹلز بنائے جا رہے ہیں, تو وہاں پہ لوگ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. کیونکہ جب ہم نے مختلف ہاسپٹلز ایسے بھی دیکھے ہیں, ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز ہے جہاں پہ ٹیکنالوجی سے لیس کرائے گئے ہاسپٹل ہیں, تو وہاں پہ لوگ ضرور خوشی کا اظہار کرے, اور ایل جی انتظامیہ اور یہاں کے انتظامیہ کا جو وہ شکر گزار ہے, شکریہ ادا کرتے ہیں, کیونکہ وہ چاہتے ہیں کیونکہ ہیلتھ سیکٹر ایک ایسا سیکٹر ہے جس کو انسانیت کی ضرورت ہے, انسانوں کی ضرورت ہے, تو اس کو ترجیحی بنیادوں پر اس پہ کام ہونا چاہیے. اور لوگ بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں ہر جگہ, کیونکہ جو دیہات ہے, گاؤں ہے, دور دراز علاقے ہیں, ان پہ بھی جو ہیلتھ سیکٹر ہے اس کو مضبوط بنانا چاہیے, اور وہاں پہ جو ڈیولپمنٹ ہے اس کو آگے بڑھایا جائے. منیر, تو کافی خوشائند خبر ہے یہ. گڈ مارننگ کشمیر میں بہت بہت شکریہ آپ کا تمام تر تفصیلات کے لیے.